پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج سندھ حکومت نے 3 بڑی JITs سرکاری طور پہ آفیشلی پبلک کر دی ہیں۔ اس میں ایک ڈاکٹر نثار مورائی کے حوالے سے JIT رپورٹ ہے، ایک بلدیہ فیکٹری میں جو آگ لگائی گئی تھی اور افسوسناک سانحہ جس میں تقریباً 260 پاکستانی زندہ جلا دیے گئے تھے، تقریباً 20 کروڑ بھتے کی خاطر، وہ والی رپورٹ بھی پبلک کر دی گئی ہے۔ اور عزیر بلوچ جس نے گینگ وار اور کراچی میں بھتہ اسمگلنگ ان ساری کارروائیوں میں ملوث تھا، اس کی JIT رپورٹ بھی آج باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ سندھ حکومت کی ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جاری کر دی۔ اب یہ سارا سلسلہ جو ہوا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے علی زیدی صاحب کافی عرصے سے مطالبہ بھی کر رہے تھے، عدالت بھی گئے، اور پھر انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک تقریر کی جس میں چند نام لیے۔ اس کے بعد سندھ حکومت کے ترجمان نے کہا کہ جی ہم رپورٹس پبلک کریں، جو کچھ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا وہ غلط ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا آج بھی جب یہ رپورٹس آئیں تو علی زیدی صاحب کا موقف آیا کہ جی کل وہ ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کریں گے جس میں بتائیں گے کہ کس کے کہاں کیا دستخط ہیں، اور کیا ایک سے زیادہ کوئی JIT رپورٹس اس حوالے سے موجود ہیں؟ تو یہ معاملہ بھی ہے، تو اس حوالے سے ہی پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ طور پہ یہ حکم دیا تھا غالباً 21 مئی اسی سال کو اپنے مشیران کو اور ایڈوائزرز کو کہ اپنے اثاثے جمع کروائیں، نیشنلٹیز جمع کروائیں، اور پھر منسٹرز نے یہ بھی بتایا تھا کہ جی یہ پبلک بھی ہوں گے، ڈکلیئر بھی ہوں گے۔ سندھ حکومت نے تو آج JIT رپورٹس پبلک کر دیں، تو کیا وفاقی حکومت کے جو مشیران ہیں، جو SAPNs ہیں، ان کے اثاثے کب پبلک ہوں گے، منظر عام پہ آئیں گے؟ جس کا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی رہی ہے کہ منظر عام پہ آئیں گے، ابھی تک نہیں آئے، تو کہیں کچھ چھپانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی اس میں؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ ہمیں کیسے جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ترجمان حکومت سندھ کے، ساتھ ہی ہمیں خرم شیر زمان صاحب جوائن کر رہے ہیں، MP ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، MP ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور ایک دم جتنی اس کو پولیٹیکل ٹیمپریچر اس پہ بڑھا، تو علی زیدی صاحب نے بجٹ سیشن کے دوران کھڑے ہو کے چند کاغذات اسمبلی کے فلور پہ لہرائے اور کیا الزامات لگائے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عزیر بلوچ کا خاندان شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اور آن دی انسٹرکشنز آف دا PP لیڈرشپ اس نے کرائمز کیے، اور انسٹرکشن کس نے دیے؟ میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم یہ JIT کہہ رہی ہے۔ قادر پٹیل صاحب، سینیٹر یوسف بلوچ صاحب، نثار مورائی صاحب، اویس مظفر ٹپی صاحب، these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے آغا سراج دورانی، اسپیکر ہیں، ان کے کہنے پہ ڈیاری کا ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا جو کہ 20 لاکھ روپے ان کو دیتا تھا، اور کروڑوں روپے کوئی ہے میڈم فریال تالپور ان کو دیتا تھا مہینے کے۔ 158 لوگوں کو عزیر بلوچ ایکسپٹ کر رہا ہے میں نے قتل کیا، جن کے بہاف پہ کیا وہ ہم پہ بجٹ کی تقریریں کریں گے یہاں پہ۔ جی ناظرین، اور وفاقی وزیر صاحب کو ہم آج کوشش کرتے رہے کہ پروگرام میں تشریف لیں، تو ان کا جو میرے کوارڈینیٹر بتا رہے ہیں کہ میسج آیا کہ جی میں کل ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کروں گا، اور پھر بتایا گیا کہ ٹویٹ بھی کوئی انہوں نے کی ہے کہ گیم آن ہے۔ اب گیم آن کیا ہے؟ لیکن آج جو رپورٹس پبلک ہوئی، اس سے پہلے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور علی زیدی کو چیلنج کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ علی زیدی صاحب کو کیٹیگوریکلی چیلنج کرنا چاہوں گا اس وقت کہ اس پوری JIT رپورٹ میں کہیں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ذکر ہو، آصف علی زرداری صاحب کا ذکر ہو، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا ذکر ہو، تو آپ بات کیجئے۔ علی زیدی صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یا تو اب وہ قوم سے معافی مانگے یا ان لوگوں سے معافی مانگے جن کے بارے میں بار بار وہ اپنی پریس کانفرنسز میں جھوٹے بے بنیاد الزامات لگاتے رہے۔ جی ناظرین، یہ وہ صورتحال تھی، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا، ریسنٹ بیک گراؤنڈ، جس وجہ سے شاید آج یہ رپورٹس پبلک ہوئیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے آج یہ رپورٹس اتنے سالوں کے بعد پبلک کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد، JIT جو ہے ایک قانونی پروسیس کے تحت بنتی ہے، اور قانونی پروسیس کے تحت جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، اور جو ایک فائنل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ قانون کے تحت اسی قانون میں لکھا ہوا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔
عزیر بلوچ کے کیس میں سندھ حکومت نے جے آئی ٹی بنائی غالباً فروری 2016 کے اندر، اور اس جے آئی ٹی کے 7 ممبران تھے. ان 7 ممبران نے اپنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، انٹیروگیشن کرنے کے بعد غالباً اپریل کے اینڈ میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ کو جمع کرایا، اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے پھر آئی جی سندھ کو اس کو فارورڈ کر دیا تاکہ جو قانونی پروسیس لیگل کیسز کے اعتبار سے چلنا چاہیے اس پروسیس کو فالو ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جس طریقے سے تھی وہ آفیشیل کورسپونڈنس کی گئی تھی اور وہ کیسز چل رہے تھے. علی زیدی صاحب کو کسی نے شاید مشورہ دیا یا آئی ڈونٹ نو، ان کی خود یہ دماغی اختراع تھی کہ ایسی جے آئی ٹی نہیں ہے، کوئی اور ڈاکیومنٹ بھی اویلیبل ہے. انہوں نے عدالت میں ایک کیس سندھ حکومت کے خلاف فائل کیا، اور عدالت کے اندر سندھ حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ تمام یہ جو جے آئی ٹی رپورٹس ہوتی ہیں یہ کانفیڈینشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، ہم عدالت کے ساتھ تو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ علی زیدی صاحب اگریوڈ پارٹی نہیں ہے، ان کا یہ رائٹ نہیں بنتا ان ڈاکیومنٹس کو لینے کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے پبلک کر دیا تو پھر یہ فار ویریس ادر پرپزز ان ڈاکیومنٹس کو استعمال کیا جائے گا. عدالت نے ہم سے وہ جے آئی ٹی رپورٹس مانگی، وہ سیلڈ اینویلپ کے اندر جے آئی ٹی رپورٹس عدالت کے اندر پیش کی گئی. عدالت نے وہ رپورٹس دیکھنے کے بعد سندھ حکومت کے اوپر یہ آرڈر کیا کہ آپ ان جے آئی ٹی رپورٹس کو بے شک پبلک کر دیں. سندھ گورنمنٹ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی تھی، اس لیے سندھ حکومت جو ہے سپریم کورٹ سے سندھ حکومت نے رجوع کیا، اور ہمارا جو ایک قانونی رائٹ ہے اپیل کا اس کو ہم نے ایکسرسائز کیا. ان دا مین ٹائم آپ نے جیسے کہ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بجٹ سپیچ میں علی زیدی صاحب نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو لائن کرنے کی کوشش کی گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ بجٹ کے میرٹس کے اوپر کہ عوام دشمن بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے اوپر تو کوئی جوابات ان کے پاس ہے نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو سوال اٹھائے، تو انہوں نے کہا کیسے میں معاملے کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں. تو انہوں نے اسمبلی پہ فلور آف دا ہاؤس پہ ایک کنکاکٹڈ انجینئر ڈاکیومنٹ غالباً پیش کیا، جس کے اندر انہوں نے تمام یہ الزامات ایک بار پھر دہرائے. سندھ حکومت نے اس ٹائم پر پھر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ فیکچول الزامات یہ لگا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف، جن الزامات کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی. مرزا وہاب صاحب، جو دستاویزات علی زیدی صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ لہرا رہے تھے اور جو کچھ ذکر کیا، تو وہ پھر کس رپورٹ سے پڑھ رہے تھے چیزیں؟ کیا اس طرح کی کوئی اور رپورٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، یا کہ جس رپورٹ کو آپ نے آج پبلک کیا جس پہ کہ دستخط بھی ہیں تمام صاحبان کے، یہ واحد جے آئی ٹی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ارشد صاحب، آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، اور جتنے میں سمجھتا ہوں کاغذات، سرکاری کاغذات کو آپ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، میرے خیال میں کوئی اور صحافی نہیں نکالتا ہوگا. آپ کو بھی پتہ ہے سرکاری جو کاغذات ہوتے ہیں، کورسپونڈنس ہوتی ہے، اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں. کسی سادے کاغذ کے اوپر میں الزام لگا دوں کہ ارشد شریف چور ہے، تو اس کاغذ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک اس کے اوپر قانونی پروسیس فالو نہ کیا ہو. تو اگر آپ جے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو جے آئی ٹی کا ایک سربراہ ہوتا ہے، جے آئی ٹی کے ممبران ہوتے ہیں. جب جے آئی ٹی کے سربراہ نے اپنے دستخط کے ساتھ ایک کاغذ، علی زیدی صاحب نے آپ کے خیال میں کیا پڑھا ہے؟ کیا چیز تھی جو انہوں نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کی ہے؟ اور پارلیمنٹ کے فلور پہ جب ایک پارلیمنٹیرین بیان دیتا ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے ایک، اور اگر وہ صحیح نہ ہو تو آپ پریویلیج موشن بھی موو کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی پارٹی شاید سوچ بھی رہی ہے اس حوالے سے. لیکن کیا کیا انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خود ہی انہوں نے کنکاکٹ کی ہے کوئی چیز؟ ایبسلیوٹلی ارشد صاحب، اس طرح کی بہت ساری چہمک گوئیاں جو ہیں پچھلے کئی سال سے چل رہی تھیں، اور چہمک گوئیاں تھیں. اور انہیں کا خرم شہرزمان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کوئی ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح کا ڈاکومنٹ جس کو علی زیدی صاحب کوٹ کر رہے تھے، یا کہ چہمک گوئیاں تھیں اور خود ہی کنکاکٹ کر لیا انہوں نے کوئی چیز؟ کیونکہ جو فائنل رپورٹ آج پبلک کی ہے اور جس پہ کہ 6 عدد سگنیچرز ہیں، اور میں نے اس کو کراس چیک بھی کیا، بالکل یہ والی 2017 کی جو رپورٹ ہے یہ کم از کم تبدیل نہیں ہوا، اور اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا. ارشد صاحب دیکھیں، میں یقین نہیں کر سکتا ہوں اس بات کے اوپر کہ فلور آف دا ہاؤس جو ہے ہمارے ایک سینئر منسٹر اس طرح کی بات کریں گے. ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے. ابھی علی زیدی صاحب کو چیک کروانا پڑے گا کہ کیا سندھ گورنمنٹ نے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ٹیمپرنگ کی ہے. اگر ٹیمپرنگ کی ہے تو ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ایجنسیز جنہوں نے کام کیا ہے وہ اسے پروو ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کل وہ ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس کے اندر ثابت بھی کریں گے کہ کیا حقیقت اور کیا نہیں ہے. تو ایم شور اس کو کلیئر تو علی زیدی صاحب بھی کریں گے، لیکن میں یقین کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ ان کی طرف سے ہوگا نہیں. دیکھیں نا
نا ہمیں شک کیوں ہوتا ہے ارشد صاحب؟ شک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اتفاق نہیں کرتے تھے کورٹ سے کہ اس کو ریلیز کیا جائے. میرا تو یہ سوال ہے مرتضی وہاب صاحب سے کہ آپ کے دل میں ایسا کیا چور تھا کہ آپ نے اتنے سالوں سے اس کو سنبھال کے رکھا تھا؟ کیا وجہ کہ تحریک انصاف کو کورٹ کا راستہ اختیار کرنا پڑا اور آپ سے ڈیمانڈ کرنی پڑی کورٹ سے کہ ان کو ریلیز کرائیں؟ دیکھیں بڑی چیز کیا ہے، بڑی چیز ارشد صاحب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے سائے تلے کراچی شہر کے اندر قتل و غارت ہو رہی تھی. وہ شخص جو ہے میں اس پہ ان ڈیٹیلز پہ آتا ہوں کہ رپورٹ میں کیا کیا ہے. وہ تو ساری چیزیں جو ابھی بھی آئی ہیں انتہائی خوفناک ہے. ملک احمد خان صاحب، اب آپ وکیل بھی ہیں، کیونکہ جو آج جے آئی ٹی رپورٹ پبلک کی ہے 35 صفحات کی، جو آخری 35واں صفحہ ہے اس پہ 6 جے آئی ٹی ممبران کے دستخط بھی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ 2017 میں جو ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا ایگزیکٹلی یہی رپورٹ تھی. جی مرزا وہاب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ تھوڑا کریکٹ کر دوں کہ 7 دستخط ہیں، ایک جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں اور 6 جی اس کے بالکل ممبران. 6 ممبران اور فدا حسین پی ایس پی سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس 7واں ان کا دستخط ہے. تھینکس فار دا کریکشن. تو یہ والے 7 دستخط اس پہ موجود ہیں. اور 2017 میں بھی جو ہم نے جے آئی ٹی چلائی تھی ایگزیکٹ یہی تھی، اور علی زیدی صاحب اس پروگرام میں شامل بھی تھے. اب اس کو فائنل سمجھا جائے گا یا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی کانفیڈینشیل جے آئی ٹی ہو یا اس کا کوئی پارٹ ہو جے آئی ٹی کا جو کانفیڈینشیل رکھ لیا گیا ہو اس کی بھی کوئی ویلیو ہوگی، یا اس کے ساتھ کوئی انیکشنز وغیرہ ہوں گے؟ جو پاسبلٹی کچھ ہے اس طرح کی، یا 164 کا بیان ہو سکتا ہے فار ایگزامپل؟ جی شکریہ ارشد صاحب. دیکھیں میں اس بات پر میری بڑی کلیئر اس پہ ایک فیلنگ ہے کہ سم ہاؤ ایک آپ کے سامنے ایک پروسیس ہے، ایک لیگل پروسیس ہے، اور جے آئی ٹیز جو ہیں وہ ایک اسٹیٹیوٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو کیسے کانسٹیٹیوٹ کریں گے، اور پھر اس کی پبلیکیشن کیسے ہوگی، وہ کس کی فار دا آئیز آف ہوم اونلی ہوں گی، وہ کورٹ کے کس مرحلے پر شامل ہوں گی، اسے کس نے استفادہ کرنا ہے، اور وہ ایک کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہوں گی، یا اس کی کوئی لیگل ویلیو کورٹ میں بھی ہوگی، اور اگر اس کی بنیاد پر کوئی شہادت ان کے پاس ہوگی اس کی عدالت میں کیا حیثیت ہوگی. اب میرے نزدیک تو جے آئی ٹی کی یہ سگنیفیکنس تھی. اب جے آئی ٹی سے جو نتائج آج کی حکومت نے نکالنا چاہے، اور ایک وفاقی وزیر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کو شاید یہ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، کہ جو میٹرز انڈر ٹرائل ہوتے ہیں، سبجوڈس ہوتے ہیں، ان پہ اسمبلی میں بات کرنے کی کتنی اجازت ہے اور کتنی نہیں ہے. اب پھر اس کے اگر میں اس مخمصے میں بھی پھنسا ہوا ہوں کہ ویدر اٹ از criminalizing the politics اور the politics is being criminalized، ان دونوں میں سے کس کے درمیان میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. اور پھر کیا یہ اس میں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے وقت کے معاملات ہیں تو ان میں سے جو مینلی الیجڈ پرسن ہے وہ تو آج موجودہ حکومت کی فارمیشن میں حصہ ہیں. اگر ان کے ووٹس آپ نکال دیں جی ڈی اے میں سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور ان کی فیملی کے، تو بالکل آپ ڈاکٹر نثار احمد جان، ڈاکٹر نثار مرائی جے آئی ٹی کا ذکر کر رہے ہیں غالباً. جی میں ایگزیکٹلی دیکھیں سر میرا مقصد کیا ہے. پاکستان کے اندر ایک آئین ہے، اور مجھے اس کی کس لیے مجھے اس چیز کی زیادہ میں وہ فیل کر رہا ہوں کہ جب پیچھے ایک معاملہ تھا ماڈل ٹاؤن کا، جو کہ مسلم لیگ سے آج تک اگر کوئی بلیمش ہے جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر پائے، وہ ماڈل ٹاؤن کا میسیکر ہے، اس کی ہم کوئی جسٹیفیکیشن کسی وجہ سے نہیں دے سکتے. لیکن جب اس کی وہ ون مین ٹریبیونل جو تھا وہ انکوائریز کے 1964 کے لاء کے تحت بنا تھا، جس میں گورنمنٹ نے خود ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا واقعات پیش آئے ہوں گے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی پٹیشن پیٹ کے ساتھ مل کر گئی کہ اس کو پبلک کریں. تو یہ ایک عجیب مخمصہ تھا کہ لا آف دا لینڈ کچھ کہتا ہے اور جو لوگ ہیں وہ اس کو پولیٹیسائز کر کے اسے کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب جو سیاسی مقاصد ان جرائم سے حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پہ نظام کو خراب کرتے ہیں. اور میں مرتضی وہاب صاحب کی ساری دلیل کے ساتھ جو انہوں نے اپنی ہائی کورٹ کے اندر دی اور جس بنیاد پر وہ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں. اب ایک طرف آپ نیشنل اسمبلی، ویسے آپ وکیل ہیں، آپ کا وائلڈ گیس کیا ہے کہ علی زیدی صاحب کیا پڑھ رہے تھے؟ نہیں، علی زیدی صاحب جسٹ پلینگ ود دا گیلری. علی زیدی کبھی بھی اس رپورٹ کے اندر سے کیا کوئی ایسا ڈاکومنٹ کوئی اس کے انیکسرز میں موجود ہے؟ اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں، اور ایک تو سندھ حکومت کو یہ تھوڑا سا کریڈٹ یقیناً دوں گا کہ آج جو 36 صفحات کی رپورٹ انہوں نے پبلک کی ہے اور 35 صفحات کی،
جس پہ کہ سگنیچرز بھی ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی رپورٹ ہے اور ہم نے ایک ایک صفحہ میں نے عدیل راجہ نے بیٹھ کے دیکھا جو ہمارے پاس 2017 میں رپورٹ تھی اور جو آج ریلیز ہوئی ہے بالکل کورسپونڈ کر رہی ہے. اور 2017 میں بھی ہم نے یہ رپورٹ چلائی تھی اور بتایا تھا کہ آج جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. آئیے اس پہ ایک نظر جھلک ڈال دیتے ہیں. ناظرین، عزیر بلوچ کو جب حراست میں لیا گیا جنوری 2016 میں تو اس کے بعد ایک جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور یہ جے آئی ٹی آپ کے سامنے ہے. اس جے آئی ٹی میں جو چیزیں سامنے آئیں کہ عزیر بلوچ کافی سارے قتل میں انوالو تھا، جس میں جہانگیر لاسی، یاسر بلوچ، جیل وارڈن لالا امین، اور تقریباً اس جے آئی ٹی میں جتنے مینشن ہیں کیسز وہ تقریباً 198 کے قریب ہیں. مرڈر آف عامر انڈر ایکٹیوسٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی، ملک محمد خان، شہزاد چارلی اینڈ 2 ادرز، مرڈر آف حاجی اسلم اینڈ 4 ادرز. اور جب آپ یہ لسٹ پڑھتے جاتے ہیں تو یہ نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے. مرڈر آف پولیس کانسٹیبل شجاع شاہ، مرڈر آف پولیس کانسٹیبل طفیل احمد، مرڈر آف پولیس کانسٹیبل راج محمد، مرڈر آف حولدار منیر اینڈ حولدار اجاز آف پاک رینجر سندھ، اور 198 اس طرح کے کیسز ہیں. گینگ وار کی چیزیں ہیں، مرڈر آف چاچا خالق، اور پھر ساتھ ساتھ کلنگ آف 5 سے 6 پولیس اور سیوین آفیشلز کے ہیں، مرڈر آف نذیر پی 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 کاؤنسلر. یہ ساری چیزیں اس جے آئی ٹی میں مینشن ہے. ساتھ ساتھ جو ایرانی لنکیجز ہیں اس میں جو کافی ڈیٹیلز میں بتایا گیا ہے کہ جو ایرانی پاسپورٹ بوگس طریقے سے بنایا گیا تھا اس کا رینیول کس طرح سے کروایا. پھر ایرانی پولیس نے جب چیک پوسٹ پہ ایک پکڑا عزیر بلوچ کو تو وہاں سے کس طرح سے رہائی حاصل کی گئی. پھر ایرانین انٹیلیجنس آفیسر کے ساتھ حاجی ناصر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی، اس میں افواج پاکستان سینسٹیو انسٹالیشنز کے نقشے ایکسچینج ہوئے. پھر بینک کا بیلنس اور پراپرٹی جو دبئی، ایران اور مسقط میں اس کی تفصیلات ہیں. مثلا 5 لاکھ درہم ایک پڑے ہیں، 22,000 درہم 22,000 درہم ایک، 9 لاکھ درہم، 6 لاکھ درہم، 11 لاکھ 30,000 درہم، 25,000 درہم، 1,55,000 درہم. اور یہ مختلف بینک اکاؤنٹس میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی ایران میں ہے، مسقط میں ہے. جو پراپرٹیز ہیں پاکستان کے اندر کوئی 1 کروڑ 25 لاکھ کی، 6 کروڑ، 1 کروڑ 60 لاکھ، 4 کروڑ، 2.5 کروڑ 25 لاکھ، یہ ساری پراپرٹیز، بینک بیلنس عزیر بلوچ کے پاکستان میں موجود ہے. نہ صرف یہ جو گینگسٹر سے لیاری گینگ کے ان کو مختلف ممالک میں شفٹ کیا گیا، جس میں ایران کا نام بھی آتا ہے، عمان آتا ہے، مسقط آتا ہے، ساؤتھ افریقہ آتا ہے، دبئی آتا ہے. اور جو فائنل اس حوالے سے فائنڈنگز تھیں اس نہ صرف یہ بلکہ لنکس ود پولیس آفیشل وہ بھی اس جے آئی ٹی میں بتائے گئے ہیں. اور یہ بھی اس جے آئی ٹی میں لکھا گیا ہے کہ اپنی مرضی کے ایس ایچ او عزیر بلوچ اپوائنٹ کرواتا تھا اور سینئر پولیس افسران کے ساتھ رابطے تھے. اور پھر یہ فائنڈنگز ہمارے سامنے ہیں کہ جو اس کے ایسٹس ہیں، بلیک منی، ہنڈی کے ذریعے پیسہ کس طرح سے باہر جاتا تھا، ویپنز کس طرح سے آتے تھے، کتنے مقدمات میں پاکستان میں انوالوڈ ہے، تقریباً 50 کی یہاں پہ لسٹ دی گئی ہے. ٹارگٹ کلنگز ہیں، مرڈرز ہیں، گینگ وارز ہیں، پولیس اور رینجرز کے افسران ان کے قتل میں ملوث پایا گیا ہے. اور پھر آخر میں اس کی ریکمنڈیشنز ہیں جے آئی ٹی کی، اور اس ریکمنڈیشن میں یہ بڑے واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک بلیک ٹیررسٹ ہے اور اس کا کیس جو ہے وہ بھیج دیا جائے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانفیڈنشیل جے آئی ٹی تھی جو کہ صرف اعلیٰ حکام کے لیے تھی. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور جب یہ ٹرائل چلے گا تو وہ سامنے آئیں گی، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اطلاعات آتی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی ناظرین، آپ نے سنا آج جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں اور مرتضیٰ واب صاحب یہ وہی چیزیں جو آپ نے آج کی رپورٹ میں پبلک کی ہیں. اور اسی پروگرام میں 2017 میں علی زیدی صاحب بھی بیٹھے تھے اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا اس والی رپورٹ میں کم از کم ذکر نہیں تھا. علی زیدی صاحب جو پروگرام میں بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہا تھا اسی پروگرام میں جب ہم نے 2017 میں یہ جے آئی ٹی رپورٹ چلائی تھی؟ آئیے دیکھیں. عزیر بلوچ کے کہنے پہ پیپلز پارٹی نے لیاری سے ٹکٹ بھی دیے. جو نیشنل اسمبلی کے ممبر اور جو 2 پروونشل اسمبلی کے ممبر لیاری سے وہ بھی عزیر بلوچ کے چوزن تھے. آپ کو یاد ہوگا 2012 میں عزیر بلوچ کے خلاف انڈر لاٹ آف پریشر آپریشن شروع ہونے لگا تھا، پھر وہ اور پریشر پڑا تو آپریشن رک گیا اور اس کے بعد پھر رینجرز کا دوبارہ آپریشن شروع ہوا. جی ناظرین، علی زیدی صاحب بھی اس میں موجود تھے اور میں دوبارہ اس پروگرام کا ایک آپ کو آخری کلپ سناتا ہوں جس میں جب یہ رپورٹ ہم نے بتائی تھی تو ساتھ بتایا تھا کہ ایک اور بھی شاید کوئی کانفیڈنشیل رپورٹ ہے. ذرا دوبارہ اسی کلپ کو اسی تاریخ کا دوبارہ سنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانفیڈنشیل جے آئی ٹی تھی جو کہ صرف اعلیٰ حکام کے لیے تھی. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور جب یہ ٹرائل چلے گا تو وہ سامنے آئیں گی، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اطلاعات آتی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
جی ناظرین، ہم نے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ شاید کوئی کانفیڈینشیل رپورٹ اس حوالے سے ہو جو کہ صرف چند اعلیٰ حکام کے لیے بنی ہو. اب علی زیدی صاحب جو بات کر رہے ہیں اور آج جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے وہ ہے 35 صفحات کی. اس وقت بھی ایک اور رپورٹ تھی جس کے کہ تقریباً 37 صفحات تھے جو ہم نے آن ایئر نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ دستخط نہیں تھے، جس طرح کہ اس جے آئی ٹی کے ہر صفحے پہ آپ کو دستخط موجود نظر آتے ہیں. لیکن اس 37واں صفحہ اگر اس کا میں اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک فیڈرل منسٹر یہ بات کر چکے ہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں ہم دکھاتے نہیں جب تک کہ ویریفائی نہ اوتھینٹیکیٹ نہ ہو. اب کیونکہ رسپانسبلٹی فیڈرل منسٹر کی ہے، علی زیدی صاحب کی ہے، جنہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے، تو یہ اسی جے آئی ٹی رپورٹ کا ایک حصہ ہے جس پہ کہ سیریل نمبر 8 پہ نیم آف فرینڈز میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، فریال تالپور، عبدالقادر پٹیل، ڈاکٹر نثار مرائی، یوسف بلوچ، شرجیل میمن، ایم پی اے ثانیہ مرزا اور سیفی علی خان اور دیگر لوگوں کے نام ہیں. لیکن اس وقت جب ہمارے پاس یہ رپورٹ تھی اس پر دستخط نہیں تھے، اور اس کا 37واں صفحہ تھا جس کے ایک پیراگراف میں لکھا گیا تھا کہ کانفیڈینشیل پارٹ آف جے آئی ٹی پارٹ 2 should be probed further. When matured, same will be produced, presented to competent authorities as and when required/asked. تو یہ ہم نے اس وقت چلائی اس لیے نہیں تھی کیونکہ ہم اس کی اوتھینٹسٹی ویریفائی نہیں کر سکتے تھے. اب کیونکہ ایک وفاقی وزیر نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کیونکہ اسی چیز کا ذکر کیا ہے تو یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اب مرزا وہاب صاحب 2017 میں بھی یہ تھیں اور ایک فیڈرل منسٹر نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ تقریباً یہی والے نام لیے ہیں. تو یہ والی کہیں ایگزسٹ تو نہیں کر رہی جو کہ سندھ حکومت کے نالج میں نہ ہو لیکن ایک اور کانفیڈینشیل پارٹ 2 آف دا جے آئی ٹی موجود ہو کہیں پہ؟ آپ ایسا کریں، اس کا ایشو ریزالو کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے. جو ہیڈ آف جے آئی ٹی ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کوئی اور ڈاکیومنٹ کسی نے جمع کرایا تھا. دیکھیے سرکاری حکومتیں جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ لکھت پر چلتے ہیں. جو ڈاکیومنٹڈ چیز ہے وہ ڈاکیومنٹڈ چیز وہی ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ سندھ ڈاکیومنٹ رپورٹ شیئر کی ہے. میں اگر آپ بریک نہیں لے رہے، مجھے صرف آپ کے 2 منٹ چاہیے ہوں گے ٹو ایکسپلین مائی پوائنٹ. ابھی ٹائم ہے یا میں بریک کے بعد آپ کو بتاؤں؟ بریک کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پہ آ جاتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد چند مزید چیزیں بلدیہ ٹاؤن کی جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس حوالے سے جو اہم فائنڈنگ، اور اہم اس لیے بھی ہے کہ 260 پاکستانی جلا دیے گئے 20 کروڑ بھتے کی خاطر، اور ان کے کیسز کہاں تک پہنچے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ مرزا وہاب صاحب کی طرف جاؤں ایک اور سوال بھی ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں مرزا وہاب صاحب کے لیے. ہمارے رپورٹر نذیر شاہ نے آج 164 کا عزیر بلوچ کا جو بیان عدالت میں جمع ہوا تھا اس کی رپورٹ کی، اور اس کے چند اہم پیراگرافز کیا ہیں ناظرین وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر میں وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا اور اپنے خلاف مقدمات اور ہیڈ منی ختم کرانے کا کہا، جو کہ فریال تالپور اور آصف زرداری کے کہنے پر میرے خلاف مقدمات اور ہیڈ منی ختم کرا دی گئی. جنرل الیکشن 2013 میں سینیٹر یوسف بلوچ کے ذریعے فریال تالپور سے رابطے میں تھا، جس نے شاہجہاں بلوچ، جاوید ناگوڑی، عبداللہ بلوچ اور ثانیہ ناز کو پارٹی ٹکٹ میرے کہنے پر دیے. سال 2013 میں کراچی آپریشن میں تیزی کے پیش نظر فریال تالپور نے مجھے قادر پٹیل اور یوسف بلوچ کے ذریعے اپنے گھر ڈیفنس بلوایا، جہاں پر شرجیل انعام میمن اور نثار مرائی بھی موجود تھے. فریال تالپور سے لیاری گینگ وار سمیت کئی معاملات پر بات چیت ہوئی. فریال تالپور نے مجھے ذاتی اسلحہ اور گولہ بارود چھپانے اور مالی معاملات شرجیل انعام میمن اور نثار مورائی کے حوالے اور لیاری کے دیگر معاملات یوسف بلوچ اور قادر پٹیل کو دینے اور ملک سے باہر جانے کو کہا. میں نے پارٹی کے لیے بہت سے غیر قانونی کام کیے، جن میں قادر پٹیل کے کوارڈینیٹر ایدی امین کے قتل میں ملوث رزاق کمانڈو کے بھائی جلیل کا قتل قادر پٹیل کے کہنے پر کیا. قادر پٹیل کو سرکاری زمینوں پر قبضے میں مدد دی، جس میں ہاکس بے روڈ پر زمین، مواج گوٹ میں زمین، ناردرن بائی پاس کے قریب زمین اور 500 کوارٹر ماری پور روڈ والی زمین شامل ہے. میں نے سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر 500 سے زیادہ نوکریاں جرائم پیشہ افراد میں تقسیم کی. میں نے اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد دی، جو کہ کم پیسے دے کر خریدی گئیں. میں نے اپنے گروہ کے 15-20 لڑکے آصف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس بھیجے، جنہوں نے بلاول ہاؤس کے گرد و نواح میں لوگوں کو ہراساں کیا اور 30-40 کے قریب بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کروائے،
جن کو خریدنے کے لیے آصف زرداری نے مالکان کو بہت کم قیمت ادا کی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا سینیٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کہیں یہی تو نہیں پڑھ رہے تھے 164 کا بیان علی زیدی صاحب پارلیمنٹ پہ جو کہ عدالت میں جمع ہوا تھا؟ جی مرتضیٰ وہاب صاحب، بات کرنے کو بچتا نہیں ہے میرے خیال سے۔ جی مرتضیٰ وہاب صاحب، میرا خیال مرتضیٰ وہاب صاحب اس وقت ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ ملک احمد خان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا اس 164 کا بیان جس کے کہ مندرجات تقریباً ملتے جلتے ہیں جو چیز علی زیدی صاحب فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کہی تھی، 164 کا بیان زیادہ اہم ہوتا ہے جے آئی ٹی سے؟ دیکھیں 164 کے بیان کی ایک اپنی اہمیت ہے اور وہ بیان ہمیشہ ایک شہادت کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن کیا وہ شہادت آپ ایک شخص جس کو 2 سال تک آپ نے گرفتار رکھا اور اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا وہ کہاں پر ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ کسی میجسٹریٹ کے پاس آ بھی گئی تو کس جوڈیشل سکروٹنی سے وہ گزرے گی اور وہ سسٹین کرے گی؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کے لیے اپ سائڈ ڈاؤن پورا لا چینج کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی بھی کنفیشن کی جو 164 کے تابع کی گئی ہو کسی بھی میجسٹریٹ کی عدالت میں، یہ 2 سال کی اس کی جو اریسٹ ہے اس کو کون ایکسپلین کرے گا؟ وہ کہاں پہ ریکارڈڈ ہے؟ 2 سال پہلے وہ گرفتار کیا گیا، آن ریکارڈ ہے، باہر ملک سے گرفتار کیا گیا، آن ریکارڈ ہے، کس کے زیر حراست رہا کسی کو نہیں پتا، اور پھر وہ 164 کا بیان اس کو یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ انڈر ڈیوریس نہیں دیا گیا اور اس کے کوئی اور پرپس۔ یہ تو وہ سوال جواب ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی انڈیوسمنٹ دی گئی، کوئی پریشر کیا گیا، ٹارچر، جس کا کہ انہوں نے جواب لکھا ہوا ہے نو سر اور میجسٹریٹ کی موڈ لگی ہوئی ہے۔ میں نے تو آپ کے ارشد صاحب، میں نے تو آپ کے جو آپ نے سوال کہا کہ 164 کے بیان کی اہمیت، تو 164 کا وہ بیان جو کوئی شخص یا میں یا کوئی اور عدالت میں ولفلی جا کر دے تو اس کی تو اہمیت ہے، لیکن اگر کوئی بیان انڈر اریسٹ رکھ کے لیا جائے اور وہ بھی اریسٹ ایسی جس کی 2 سال تک کہیں پہ کسی 161 سے آنورڈ پروسیسز میں جو پولیس کی سٹیٹمنٹ سے لے کے کسی کی گرفتاری ریکارڈ کرنے تک کے ہوتے ہیں اس کا کہیں ذکر نہ ہو تو پھر اس کی اہمیت عدالت تسلیم نہیں کر سکے گی، اگر چاہے گی بھی تو نہیں کر سکتی۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، میرے خیال سے شاید بجلی چلی گئی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے کراچی میں، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ 164 کا جو اقبالی بیان ہے عزیر بلوچ کا جو عدالت میں جمع ہے، اس کے مندرجات تو تقریباً وہی ہیں جو کہ علی زیدی صاحب بیان کر رہے ہیں، اور پورا جب آپ بیان پڑھتے ہیں تو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز میں لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہیں سے اسی بیان کی بیسس پہ وہ جے آئی ٹی میں جو کچھ ہے وہ اس کو سبسٹینشیٹ کر رہا ہے۔ تو یہ والا پورشن جو کہ جے آئی ٹی میں مسنگ تھا پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے، وہ اس بیان میں تو موجود ہے، تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ارشد صاحب، پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں، جب رابطہ منقطع ہوا میں بھاگا نہیں تھا، بجلی چلی گئی تھی جس کی وجہ سے رابطہ منقطع۔ میں نے یہی بتایا کہ لائٹ شاید چلی گئی تھی۔ بالکل، I am also very blessed like other people of کراچی، جو آج کل صورتحال ہے۔ ارشد صاحب دیکھیں، جو 164 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا، جیسے ہی ہم نے غالباً سیٹرڈے کو یہ پبلک کیا تھا کہ ہم جے آئی ٹی کو منظر عام پر لانے جا رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پر واٹس ایپ گروپس پہ یہ 164 کا سٹیٹمنٹ فارورڈ ہونے کا ایک پروسیس سٹارٹ ہوا۔ میں نے بھی یہ ڈاکیومنٹ دیکھا۔ دیکھیں یہ ڈاکیومنٹ اگین کہاں ایگزسٹ کرتا ہے، کس کے پاس موجود ہے، وی ڈونٹ نو۔ ان دا کورٹ آف سول فیملی جج اینڈ جوڈیشل میجسٹریٹ کراچی ساؤتھ، ایف آئی آر نمبر 6716، مور بھی لگی ہوئی ہے جج صاحب کی۔ جی ارشد صاحب، بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جج صاحب فیملی جج ہیں اور وہ کرمنل کیس کا 164 لے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا میجسٹریٹ کی پاورز بھی ہے نا ان کے پاس، میجسٹریٹ کی پاور ضرور ہوتی ہے، بٹ دیکھیں فیملی کورٹ ایک ہے، 164 کا کرمنل میٹر ایک الگ چیز ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر 164 کی آپ پروویژنز اٹھا کے دیکھتے ہیں تو 164 میں لکھا ہوا ہے کہ مرتضیٰ وہاب کے خلاف آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو مرتضیٰ وہاب کی موجودگی میں وہ اسٹیٹمنٹ دیا جائے گا۔ جن تمام اشخاص کا ذکر ہے اس پرپورٹڈ الیجڈ 164 میں، ان میں سے کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ دوسرا، ملک محمد خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ کیا وہ اسٹیٹمنٹ ولفلی آؤٹ آف فری ول اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا گیا تھا، کیا وہ انڈر کسٹڈی تھا نہیں تھا، یہ بڑی تمام امپورٹنٹ چیزیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں، ان تمام شکوک و شبہات کے اوپر آپ ایک پراپر پروگرام کر سکتے ہیں، اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو ریسپونڈ ود ریگارڈس ٹو آل آف دیٹ۔ میں آنا چاہتا ہوں ذرا اصل ایشو پہ جو بیفور دا بریک میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی دیکھیں ارشد صاحب،
معاملات چلتے ہیں آفیشیل کورسپونڈنس پہ اور شواہد پر. الزام لگانا دنیا میں سب سے آسان کام ہے کہ میں آج ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر پریس کانفرنس میں یا فلور آف دا ہاؤس پہ کسی شخص کے اوپر بھی الزام لگا دوں, لیکن الزامات کا فیصلہ ہمیشہ شواہد کے اوپر ہوتا ہے کہ ڈاکیومنٹ ہے کیا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ تشکیل دی گئی. وہ وفاقی حکومت نے شوگر انکوائری کمیشن کو بنایا گیا, جس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ وزیر اعظم کے ارد گرد گھومتے ہیں, جو کہ میں نے بھی ہائی لائٹ کیے, آپ نے اپنے پروگرامز میں بھی ہائی لائٹ کیے. اب اگر میں لیٹ سے آن دا فلور آف دا ہاؤس یا لیٹ سے کسی پریس کانفرنس میں یا آپ کے ٹی وی پروگرام میں کہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایویڈنس ہے جس کے اندر یہ شو کرتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے 1 ارب روپے دیے تھے عمران خان صاحب کو تاکہ ایکسپورٹ کی پرمیشن مل سکے, تو آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے نا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب یہ آپ کاغذ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ مجھے کہیں گے نا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب انکوائری کمیشن کی پوری رپورٹ میں نے پراپرلی پڑھی ہے اور اس رپورٹ میں کہیں پر بھی مجھے یہ الفاظ نظر نہیں آئے, یہ سٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا ہے, تو آپ کس بیسس پر یہ الیج کر رہے ہیں؟ سملرلی علی زیدی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ جے آئی ٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جے آئی ٹی کے حوالے سے میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں کہ ایک جے آئی ٹی رپورٹ فائنلائز ہوئی, وہ جے آئی ٹی رپورٹ ود آل سگنیچر سندھ حکومت کے پاس سبمٹ ہوئی, اور وہ جے آئی ٹی رپورٹ آپ نے 2017 میں اپنے ٹی وی پروگرام پہ دکھا چکے ہیں. وہی جے آئی ٹی رپورٹ آج سندھ گورنمنٹ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر اس کو پبلک کر دیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں خرم شیر زمان صاحب نے جو آپ نے سوال ریز کیا ہے, خرم شیر زمان لاجیکل سوال ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کا کہ جو فائنل جے آئی ٹی ہوئی ہے اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جس کا کہ حوالہ دیا گیا, تو پھر کون سی جے آئی ٹی سے کون سے دستاویزات سے یہ والے الزامات لگائے گئے ہیں ایک سیاسی جماعت کی لیڈرشپ پہ؟ دیکھیں پاسبلٹی ہو سکتی ہے ارشد صاحب, جو کانفیڈینشیل جے آئی ٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں علی زیدی صاحب کا جو بھی بیان تھا, علی زیدی صاحب ان ساری چیزوں کو کل ہائی لائٹ کریں گے اپنی پریس کانفرنس کے اندر, اور ان کی جتنی غلط فہمیاں ان کو یہ دور بھی کر دیں گے. لیکن آپ نے جو ان کا حلف بیانی جو چلایا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے میجسٹریٹ کے سامنے, جو کچھ عزیر بلوچ نے کہی کیا وہ کم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات ارشد صاحب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ ان کی لیڈرشپ کے جو نام آ رہے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو چھپا رہے ہیں. کیا یہ چیز بہت بڑی نہیں ہے جو کچھ جے آئی ٹی کے اندر آئی ہے, جو کچھ عزیر بلوچ کرتا رہا ہے, جو اس کا سلسلہ یہاں پہ اس نے قیامت کا منظر بنایا ہوا تھا کراچی کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی کے سائے تلے ان کی حکومت تھی, ان کے اس دور کے قائم علی شاہ جو چیف منسٹر تھے وہ جا کے ان سے ملاقات کرتے تھے, وہاں پر شرجیل میمن ان سے ملاقات کرتے تھے, شرمیلا فاروقی جاتی تھی, اس وقت کی ڈیپٹی سپیکر جاتی تھی, یہ سب ویڈیوز موجود ہیں. کیا ہم ان سب چیزوں کے اوپر خاموش ہو جائیں؟ دیکھیں علی زیدی نے تو ایک جے آئی ٹی کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی, لیکن اس کے پیچھے کتنی ساری چھپی ہوئی چیزیں تھیں جو سامنے ہی ارشد صاحب, جو کہ آپ نے پہلے بھی شو کی تھی. آج قوم کے سامنے حقیقت تو آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی کیا, بیٹھ کے کرمنلز کو سپورٹ کر رہی تھی. مرتضیٰ وہاب صاحب آج بیٹھ کر یہ تو جواب دیں کہ اس دور کے اندر پیپلز پارٹی کا کام کیا تھا. ان کے ہوم منسٹر بھی تو انہی کے تھے نا, اگر وہ نام لے رہے ہیں نثار مرائی کے. ان ساری چیزوں کو فیس تو کرنا پڑے گا. ہاں یہ جو بات ہے جو علی زیدی صاحب نے کہی ہے, میں وہ کہتا ہوں کہ اس کا جواب وہ دیں گے, لیکن جو حلف نامہ ہے, جو حلف پورا آپ نے سنا ہے ان کو, اس کے اندر ارشد صاحب کافی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. رائٹ, اچھا یہ بھی کنٹینشس ایشوز ہیں, چیزیں چلنی بھی آگے. جو دوسری اہم جے آئی ٹی رپورٹ بلدیہ ٹاؤن کی آج سندھ حکومت منظر عام پہ لائی. ناظرین 5 مارچ 2016 کو یہی رپورٹ ہم نے آپ کو پروگرام پاور پلے میں دکھائی تھی. اسی رپورٹ کے جو اہم مندرجات تھے, کیسے ہوا, کیمیکل کا استعمال ہوا, کون کون لوگ اس میں سیاسی طور پہ ملوث تھے. آج جو رپورٹ آفیشیلی سندھ حکومت نے پبلک کی ہے 2016 میں جو ہم نے مندرجات دکھائے تھے, ایگزیکٹلی وہ یہ کیا ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جے آئی ٹی کی رپورٹ عدیل رائے صاحب آپ کو اسکرین پر دکھا دیں تو اس میں باقاعدہ انیس قائم خانی صاحب کا نام ہے, اور پھر باقاعدہ چیکس کی ڈیٹیلز دی گئی ہے کہ کون کون سے چیک کس کس طرح سے انیس قائم خانی تک پہنچے, اور اس میں ڈیٹیلز ہے تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کی. اور جب جے آئی ٹی جس میں کہ آئی ایس آئی کے بھی ریپرزینٹیٹو تھے, اور جے آئی ٹی میں باقاعدہ نام ان کے دیے ہوئے ہیں, کرنل سجاد بشیر صاحب تھے پاکستان رینجرز کے, مسٹر الطاف حسین ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے, مسٹر عارف ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی, لیفٹیننٹ کرنل ہمایوں مشتبہ ملٹری انٹیلیجنس سے, مسٹر محمد منیر ڈائریکٹر آئی بی, سید پیر محمد شاہ ایس ایس پی ایسٹ کراچی, اور ساجد احمد سدوزئی ایس پی سائٹ ڈسٹرکٹ کراچی. ان سب نے یہ تحقیقاتی رپورٹ کی جے آئی ٹی بنائی, اور یہ دوسری دفعہ جے آئی ٹی بنی تھی, اور اس میں بتایا گیا کہ جناب یہ والے اکاؤنٹس, اور پوری اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز آئی کہ کس کس طرح سے یہ پیسہ جا رہا تھا. اور جب سوال کیا گیا کہ جناب پیسہ
نہیں پہنچا, لواحقین تک نہیں پہنچا اور یہ پیسہ واپس نکالا جائے. تو محمد علی حسن نے بتایا کہ جناب وہ تو انیس قائم خانی صاحب تک پہنچ گئے اور یہ شیر کے منہ سے پیسہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر ایک ذکر آیا عبدالستار خان صاحب کا, اسی جی آئی ٹی میں مینشنڈ ہے کہ عبدالستار خان منہ بولے بیٹے ہیں, اڈاپٹڈ سن ہیں انیس قائم خانی صاحب کے, اور انیس ان کے پاس سے جو عبدالستار خان صاحب کے اکاؤنٹس نمبر باقاعدہ ڈیٹس کے ساتھ اسی جی آئی ٹی میں دیے گئے ہیں جہاں 1.35 کروڑ روپیہ ٹرانسفر ہوا. جی ناظرین, اور اتنے سال بعد بھی آج تک کیا مجرمان پکڑے گئے؟ اس کے جو ملزمان جن کے نام ہیں, ملک احمد خان صاحب 259 پاکستانی تقریباً 260 پاکستانی زندہ جلا دیے گئے 20 کروڑ بھتے کے لیے. آج تک آپ کو پتہ لگا کہ کوئی پروسیکیوشن منطقی انجام تک پہنچی اس کی؟ اور اگر نہیں پہنچی تو یہ بحیثیت ایک قوم ہمارے نظام کے بارے میں کیا بتاتا ہے ہمیں؟ ارشد صاحب دیکھیں, یہ جو پولیٹیسائزنگ آف سچ کرمنل ایکٹس ہے نا, یہی اس سارے معاملے کی بنیادی خرابی کی وجہ ہے. آج اگر کوئی بھی اس کی رسپانسبلٹی جن لوگوں کے ذمے ہے, اور یہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی 2016 کا واقعہ ہے, نہیں, بلدیہ ٹاؤن تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب آگ لگائی گئی تھی, 2011-12 کا واقعہ, 8 سال ہو چکے ہیں. 11-12 کا, جی 8 سال ہو چکے ہیں. 11 سپٹمبر 2012 11 سپٹمبر 2012 کا, تو یہ کم و بیش 8 سال, کوئی 10 سال 8 سال بنتے ہیں, سوری. تو ان 8 سالوں میں ابھی تک یہ جے آئی ٹیز جو ہیں, اور ابھی تک جو ایویڈنس آنی چاہیے تھی, یا وہ پورے کے پورے جن لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی ہو کر ان کو سزا ملنی چاہیے تھی, یہ آپ کی بات آئی کانٹ ایگری مور کہ ایک سوالیہ نشان ہے پورے سسٹم کے اوپر. اور یہ تو ایک انتہائی ایک ایسی بات ہے جس پر وی آر اسپیچ لیس, کیا کہیں. اور یہ جرم کیا نہیں ہوا؟ بالکل یہ جرم ہوا. اس کی شہادت مل گئی کہ یہ جرم, اس کی فرینزکس نے دے دی کہ یہ جرم کس طرح سے ہوا, اور وہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں بھی آئیں, بحث میں بھی آئیں. لیکن کنہوں نے یہ جرم کیا ان کو سزا نہیں ملی. اور آج بھی اس کی پولیٹیکل اینگلنگ سامنے موجود ہے. اس کی پولیٹیکل اینگلنگ جو ہے وہ کسی صورت بھی اس کرائم کے خلاف, اس طرح کے کرائمز کے خلاف جو ایکچول پنشمنٹ ہے اس کو انٹیل نہیں کر رہی, اور یہ پولیٹیسائز ہو رہی ہے, اور کسی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. تو یہ کام جو ہے یہ اس کی فوری طور پہ اس کی رکاوٹ ہونی چاہیے. جو اس ثانیہ اس بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے جو بھی ملزمان ہیں, اگر میں اپنے طور پہ کہوں تو انیس قائم خانی مجھے, جن کا بھی آپ اپنی اس رپورٹ میں بھی ذکر کر رہے تھے, مجھے ایک بھلے مانس آدمی معلوم ہوتے تھے. لیکن اب رپورٹ میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ پروب ہونی چاہیے. اب اگر وہ بالکل ٹھیک ہے. مرزا وہاب صاحب, سندھ حکومت بات آتی ہے تو پتہ چلے. رائٹ, مرزا وہاب صاحب بطور سندھ حکومت, اب یہ 2012 کا واقعہ ہے سپٹمبر, تقریباً 8 سال ہو گئے. کوئی ملزمان جو اس جے آئی ٹی رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, کسی کا کوئی مقدمہ فائنل سٹیج تک پہنچا, کوئی بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچا اس کیس میں؟ جتنی ریکمنڈیشن تھی ان میں سے کسی ایک پہ بھی عمل ہوا 8 سالوں میں؟ ارشد صاحب, بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے میٹر سب جوڈس ہے دہشت گردی عدالت کے اندر, اور کیسز چل رہے ہیں اس کے اندر, اور عدالت فیصلہ کرے گی. یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے یہ عدالت میں اینٹی ٹیررزم کورٹ نمبر 7 میں غالباً سبمٹڈ ہے, کورٹ کی کسٹڈی میں ہے اس کا اوریجنل ڈاکیومنٹ جو ہے. تو عدالت میں سب جوڈس ہے, عدالت فیصلہ کرے گی, اور عدالت کا جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس کو منوان امپلیمنٹ سندھ گورنمنٹ کرائے گی, عمل کروائے گی. جی خرم شیر زمان صاحب, 8 سال اور ان 260 پاکستانی جو جلا دیے گئے بقول اس جے آئی ٹی رپورٹ کے سیبوٹاج ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں 20 کروڑ بھتے کے لیے 8 سال سے مقدمے سندھ حکومت کے ترجمان بتا رہے ہیں, اینٹی ٹیررزم کورٹ جس کی ٹائم لیمٹ ہے اس میں چل بھی رہے ہیں ابھی تک. انصاف ہوگا کب ہوگا؟ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ والا. سب سے پہلے تو مجھے سندھ حکومت کے ترجمان نہیں, عزیر بلوچ کے ترجمان لگ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے ایک بہت بڑی یہ بات کہوں گا, دیکھیں خرم شیر زمان صاحب, یہ آپ جو بات کہنے کہ اس کے ترجمان لگ رہے ہیں, پلیز جو آپ سے سوال کیا اس پہ رہیں. اس پروگرام میں اس سے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ترجمانی کی ہے تو میرا بڑا ضروری تھا ارشد صاحب. نہیں, انہوں نے ایسی آپ پہ کوئی بات نہیں کی ہے. بات کر رہے ہیں بلدیہ کی ارشد صاحب, میں اس میں کہوں کہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا یہ مقام ہے کہ آج اندازہ لگائیں, طرح آپ نے یہ رپورٹنگ 8 سال پہلے بھی کی تھی اور آج بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں. ایون آپ نے عزیر بلوچ کے لیے بھی وہی رپورٹنگ کی تھی, آج بھی وہی کر رہے ہیں. تو آپ جیسے لوگ جو حقیقت ساری اتنے سال پہلے بتا رہے ہیں, آج ہم کیوں کسی جو ہیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں؟
دیکھیں بہت زیادہ ایسے کیسز ہیں. 12 مئی کا کیس ہمارے سامنے کس طرح قتل و غارت ہوئی تھی کراچی شہر کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کے بلدیہ فیکٹری کا کیس, عزیر بلوچ کا کیس, نثار مرائی کا, خاص طور پہ 3 کیسز جس میں پی ٹی آئی نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے, کام کیا ہے, محنت کی, JITs نکالی ہیں, یہ کسی منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے. میں تو آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. بالکل خرم شیر زمان صاحب, اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, اسی لیے کہا جاتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جو وزیر اعظم پاکستان نے اپنے SAPMs اور ایڈوائزرز کو ہدایت کی تھی کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, کیا وہ منظر عام پہ آئیں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 21 مئی کو تقریباً آج سے 1.5 مہینہ پہلے وزیر اعظم نے اپنے SAPMs اور ایڈوائزرز کو کہا تھا کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, لیکن آج کی تاریخ تک وہ منظر عام پہ نہیں آئے. وفاقی وزراء ہمارے پروگرام میں آتے رہے اور اس حوالے سے کیا کہتے رہے, آئیے دیکھتے ہیں. کہ تو سارے پبلک ہے, میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی کیا ایسیٹس ہیں, پبلک کے لیے اویلیبل ہے. الحمدللہ بالکل, لیکن ان کے اویلیبل نہیں ہے نا. بالکل ہوگا جی, جو قوانین ہے اس کے مطابق وہ پبلک ہوں گے. سب نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے اور کرنے چاہیے اور ضرور کریں گے. میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو نہیں کرے گا. آپ کو بھی یقین ہے کہ پبلک ہو جائیں گے یہ اثاثے؟ دیکھیں جی, مجھے یقین نہیں ہے, میں 500% شور ہوں. عمران خان صاحب نے جو بات کہہ دی ہے وہ ہوگی اور بہت جلدی آپ کو پبلک ملے گی. میں بھی کل کے بعد آپ کو بہت فٹافٹ آپ کو چیزیں آنا شروع ہو جائیں. اثاثہ جات وزیر اعظم نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا 21 مئی کو. پبلک ہونے کی امید ہے اگلے ہفتے یا نہیں؟ بالکل پبلک بھی ہو جائے گی, اور صرف 3 رہ گئے ہیں جنہوں نے کہ ابھی تک جمع نہیں کرا ہے, باقی سب نے جمع کرا دیے اور اس ٹیوزڈے کو انشاءاللہ سب مکمل ہو جائیں گے. جی خرم شیر زمان صاحب, آپ ایک عوامی نمائندے, آپ کے اثاثے منظر عام پہ, تو یہ جو ان الیکٹڈ ایڈوائزرز اور SAPMs ہیں, ان کے اثاثے وزیر اعظم کی ہدایت کے باوجود آج تک نہیں ہے. کچھ چھپانے کو تو نہیں ہے, منظر عام پہ آ جائیں گے؟ میرے خیال سے بیچ میں کووڈ وغیرہ اتنی چیزیں آ گئی, اگر آپ نے ہائی لائٹ کر دیا تو I'm sure کہ یہ چیز منظر عام پہ اب سامنے آ جائے گی. اور ظاہر ہے کہ اتنے سارے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں. دیکھیں میں ارشد صاحب اس بات پہ بڑا یقین کرتا ہوں, میرا بڑا فرم بلیو ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب بھی کوئی بات کہی انہوں نے بات پوری کی. انہوں نے کبھی نہیں دیکھا میرا دوست کون ہے, میرا ایڈوائزر کون ہے, میرا منسٹر کون ہے. جس ایڈوائزر نے نہیں دیا میں تو کہوں گا کہ پھر نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے خرم شیر زمان صاحب, اور ان پرنسپل PM صاحب نے بھی اسی لیے ہدایت دی تھی. جی مرزا وہاب صاحب, کب تک امید رکھنی چاہیے یہ پبلک ہو جائیں گے؟ اچھا صاحب دیکھیں, ابھی تو مجھے پرسنل ایکسپلینیشن دینی ہے کہ خرم شیر زمان صاحب نے جو میرے بارے میں بات کی دیکھیں وہ اسی وقت inappropriate. نہیں وہ اسی وقت روک دی گئی تھی, اور آپ کو اس کی ضرورت میرے سوال کا پلیز جواب دے دیں. نہیں وہ بات وہیں رک گئی تھی, وہیں پہ میں نے ایز اینکر اس کو چیک کر دیا. آئی نو ارشد صاحب, اچھا صاحب میری بات سن لیں. PTI کا پرابلم یہ ہے جب ان کے پاس کوئی سبسٹینشل آرگومنٹ نہیں ہوتا نا. اچھا چلیں یہ پرسنل آپ پریس کانفرنس میں کر لیجیے گا. ملک احمد خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اثاثے جلد ڈکلیئر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے ارشد صاحب. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ جو کچھ ان کے SAPMs ہیں ان کے اثاثے تو اس ملک کی جورسڈکشن پہ فال ہی نہیں کرتے, تو وہ کیسے ہوں گے؟ کچھ کے اثاثے ایسے ہیں جو مانگنے کا یہ حق نہیں رکھتے. انٹرسٹنگ, اور اگر پبلک ہو گئے تو نالیٹیز بھی کافی انٹرسٹنگ ملیں گی اور اثاثے بھی باہر. خرم شیر زمان صاحب, ملک احمد خان صاحب اور سینیٹر مرزا وہاب صاحب, ترجمان سندھ حکومت, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے گا, اللہ.